ایک پرانا گاؤں ہے، خاموش، ٹوٹا پھوٹا، جہاں لوگ دن کو ہنستے ہیں اور رات کو دروازے بند کر کے سو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں سب جانتے ہیں، اس گاؤں میں اگر دیگ پکے تو پہلا نوالا زمین پر ضرور رکھنا ہوتا ہے، ورنہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن ایک دن یہ بھول ہو گئی۔ ذیشان کا بھائی صدام 5 سال بعد بیرون ملک سے واپس آیا تھا۔ اسی خوشی میں گھر پر دیگیں پکائی گئیں۔ سب دوست احباب موجود تھے۔ گاؤں والوں کو بلایا گیا۔ ہر طرف خوشبو، ہنسی اور چاول کی مہک تھی۔ دیگ کھلی، سب نے کھانا کھایا، لیکن اس بار وہ پرانا قاعدہ بھول گئے۔ پہلا نوالا زمین پر نہیں رکھا گیا۔ اسی رات صدام لاپتہ ہو گیا۔ ذیشان نے پورے گاؤں میں تلاش کی، پولیس، عامل، مولوی، سب کو بلایا، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک رات جب ذیشان جاگ رہا تھا، اسے باورچی خانے سے کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ وہ دبے قدموں وہاں گیا تو وہاں دیکھا ایک سایہ بیٹھا دیگ چاٹ رہا تھا۔ سیاہ لمبے بال، ہڈیوں جیسے ہاتھ اور آنکھیں بغیر پتلی کے سفید۔ وہ ایک بھوکی چڑیل تھی۔ بھوکی چڑیل دھیرے سے بولی، تم نے میرا پہلا نوالا چھینا، اب میں تمہارا پہلا بیٹا لے گئی۔ ذیشان کانپ گیا۔ اگلے دن بزرگوں نے بتایا کہ بھوکی چڑیل ہے جو سالوں پہلے نواب کی حویلی میں کام کرتی تھی، اسے ایک جھوٹے الزام پر زندہ دفنا دیا گیا، جبکہ اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ اس نے بھوک سے مجبور ہو کر دیگ سے ایک نوالا چرا لیا تھا۔ مرتے وقت اس نے بد دعا دی، جس کی دیگ میں میرا نوالا نہیں ہوگا، میں آ کر اپنا نوالا خود لوں گی، چاہے وہ انسان ہو یا روح۔ ذیشان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بد دعا کا توڑ نکالے گا۔ اس نے وہی پرانی حویلی تلاش کی جو اب کھنڈر بن چکی تھی۔ وہاں ایک نئی دیگ رکھی اور اس میں پہلا نوالا نکال کر قبر پر رکھ دیا، جہاں وہ عورت دفن تھی۔ زمین تھر تھر کانپنے لگی، ہوا گرجنے لگی اور اچانک وہ چڑیل دوبارہ ظاہر ہوئی، مگر اس بار اس کے چہرے پر وحشت نہیں تھی بلکہ تھکن تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ صدیوں بعد کسی نے میرا حق واپس کیا ہے۔ اس نے نوالا اٹھایا اور آہستہ آہستہ مٹی میں واپس جانے لگی، لیکن جاتے جاتے وہ رکی اور مڑ کر دیکھا، میں جا تو رہی ہوں لیکن میری بھوک ساتھ نہیں گئی، جو بھی کسی کو بھوکا رکھے گا میں لوٹ آؤں گی۔ پھر وہ زمین میں دفن ہو گئی اور قبر ہمیشہ کے لیے سیل ہو گئی۔ صدام اسی لمحے مسجد کے باہر پایا گیا، ہوش میں مگر گمسم۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، گاؤں میں سکون آ گیا۔ لوگ اب دیگ کا پہلا نوالا زمین پر رکھتے ہیں۔ ہر تقریب سے پہلے ایک چھوٹی سی پلیٹ قبرستان کے گیٹ کے پاس رکھی جاتی ہے۔ لیکن ایک دن ایک نیا آدمی گاؤں آیا۔ وہ یہ سب رسومات مانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا، چڑیلیں نہیں ہوتی، یہ سب تہمات ہیں۔ اس نے دیگ پکائی اور نوالا نہیں رکھا، اور جب رات کو وہ کھانے بیٹھا تو پلیٹ میں ایک نوکیلا ناخن ملا، خون آلود ناخن، اور دیوار پر سرخ الفاظ میں لکھا تھا، میں گئی نہیں،
میں بس سو رہی تھی.